قرآن کے درسوں میں جو روایتیں سنائی تھی آپ کو، جو قدیم وقت یہاں کے طلبہ ہیں ان کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دونوں ہمیں مقبول ہیں۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بٹھایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں خود کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجعل یبکی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے حکم سے عند ربی، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ پروردگار کی طرف میں میرا نام لیا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ بینہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی، کیونکہ قرآن پاک کلام ہے اللہ کا اور اس کے پڑھنے میں بھی نقل کرنی ہے اس انداز تلاوت کی جس انداز سے جبریل علیہ السلام کو لے کر آئے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب پڑھ کر فارغ ہو تو اسی طرح آپ پڑھیے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جبریل امین کلام لے کر آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، آپ نے حضرت ابی بن کعب کو پڑھ کر سنایا، پھر ان کو جبریل کو بات سنا لگا۔ دوسرا عمل میں ملتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اقرأ علیہ القرآن، ابن مسعود نے قرآن پڑھ کر سنا، کہنے لگے آپ رہو علیہ وسلم پھر علیہ القرآن، یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، آپ کو تو پورا قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا بلا انی احب ان اسمع من غیری، جی ہاں اجل انی اسمع انی احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں میں دوسروں چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت کریمہ تک پہنچے تو کیف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی فصبر، فرماتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پڑھوا کر دوسرے سے سننا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس وقت میں شریک افراد کہ ایک نہ ایک سنت پر عمل کرنے والے یا وہ طالب اور طالب بن کر شریک ہے یا سامع اور مستمع بن کر شریک ہے، اور دونوں آقا جاندار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ کم عمر بچے جس انداز سے تلاوت قرآن پاک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یقیناً اس سے آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ دولت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک ہے تجوید اور ایک ہے قرأت، کم سے کم قرآن کو صحت کے ساتھ اپنے صحیح مخارج سے صفات لازمہ اور محسنہ کی کا اہتمام کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ہر شخص کے لیے فرض ہے کہ جس سے قرآن صحیح ہو سکے۔ اس کے بعد پھر فن کی باریکیاں ہیں، اس کی روایتیں ہیں، اس کے طرق ہیں، وہ باقاعدہ فن تجوید پڑھنے والوں سے متعلق ہے، فن قرأت پڑھنے والوں سے متعلق ہے، لیکن اس وقت میں شریک ہو کر آپ سے ملنا کم سے کم یہ جذبہ ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ ہماری تلاوت صحیح ہو جائے تاکہ ہم جب پڑھیں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وقت کو منعقد کرنے والوں کو، ان کو استاد گرامی حضرت جناب قاری درست صاحب کی محدود کو، اور شکر گزار ہوں ان تمام علماء کرام اور مہمانان کا، خاص طور پر ہمارے محترم اذان شورا جو 3 دن سے مسلسل شورا کی مسجد میں شریک ہو کر بے پناہ تعب کا شکار ہے، لیکن قرآن کی محبت اور ہم لوگوں کی ہمت افزائی کا جذبہ
ان کو یہاں جیت لایا، یہ وقت ان کے آرام کا تھا، انہوں نے قربان کیا ہے، آج کی بات میں شریک ہیں۔ میں دارالعلوم کے خادم ہونے کی حیثیت سے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، اپنی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت ہے۔